اچیومنٹس کا 25 سال کا یہ جو سفر ہے اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ یونیورسٹی کی سب پوزیشن اگر قائد اعظم لا کالج کے پاس ہیں اور اس کا اگر سہرا جاتا ہے کسی کو کریڈٹ جاتا ہے آئی مین اٹ وہ میرے ان اساتذہ کرام کو جاتا ہے. میں خود پریکٹسنگ لائر ہوں. میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ سے یہاں تک آنا یا سپریم کورٹ میں کیسز کرنے کے بعد دن کے وقت یہاں آ کر لیکچرز دینا وہ کتنا امپاسبل ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جب یہ کالج بنایا اور ہماری ٹیم آئی تو ہم نے کہا کہ تمام کے تمام اساتذہ کرام جو ہیں وہ یا پریکٹسنگ لائرز ہوں گے یا اعلیٰ عدالتوں کے ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں وہ ہوں گے. اور یہ ایک بالکل نیا ایکسپیریمنٹ تھا. ہم نے فل ٹائم فیکلٹی پر بالکل انحصار نہیں کیا. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے جس نے خود کبھی کو ریٹ فائل نہیں کی, خود کبھی کوئی اپیل نہیں کی, خود کبھی کو دعویٰ نہیں کیا, وہ میرے فیوچر لائرز اور فیوچر ججز کو کس طریقے کے ساتھ لا پڑھائے گا. اس کے بعد کچھ نئے سبجیکٹس کا انیشیٹو ہم نے لیا. آپ اس وقت جس عہدے پر ہیں میں آپ کے نالج میں یہ لانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگے کہ فیوچر لائر اور فیوچر ججز کے لیے ہم لوگوں کے پاس کیا روڈ میپ ہے. کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جو پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس میں نہیں ہیں. مثلا سائبر اسپیس لاز نہیں ہے, کلینکل لیگل اسٹڈی پروگرام نہیں ہے, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن نہیں ہے, کرمنالوجی کے نئے کانسیپٹس ہیں, WTO نہیں ہے. ان سب کے لیے ہم نے کمپلسری سبجیکٹس کے طور پر ہم ان کو پڑھا رہے ہیں. یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو ساری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں لیکن پاکستان کے کسی لا کالج میں نہیں پڑھائے جاتے. اور ہم نے ایک بیلنس فیکلٹی سے میری مراد ہے کہ ہمارے پاس آنریبل سینئر ججز بھی ہیں, آنریبل سینئر وکلا صاحبان بھی ہیں, اور ایک ینگ لاٹ ہے جو LLM اور بارٹ لا کر کے وہ آئی ہے اور نئے ٹیچنگ میتھڈالوجی کے ساتھ وہ اسٹوڈینٹس کو ٹریننگ دے رہی ہے. اسی طرح مجھے وہ دن بھی یاد ہے اسی جگہ اسی روسٹرم پر آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تشریف لائے تھے اور اس دن ہم نے ڈیجیٹل لا لائبریری اس کی اوپننگ کی تھی اور وہ پاکستان میں آج صرف قائد اعظم لا کالج کے پاس ڈیجیٹل لا لائبریری. ایک بات میں اور ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس عام طور پر آج بھی وہ اسٹوڈینٹس آتے ہیں جن کو یونیورسٹی لا کالج میں داخلہ نہیں ملتا, لیکن جب وہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں ایگزام پنجاب یونیورسٹی لیتی ہے, پیپر وہ سیٹ کرتے ہیں, رزلٹ وہ آؤٹ کرتے ہیں اور ہائیسٹ پرسنٹیج اور تمام کی تمام پوزیشن جو ہیں وہ QLC کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی کی گریجویشن میں 3rd ڈویژن آ گئی ہے یا اچھے مارکس نہیں لے سکا تو اسٹل دیر از اے چانس. اور پرائیویٹ سیکٹر, ساری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن دے رہا ہے اور اب پاکستان میں بھی پرائیویٹ سیکٹر ہم لوگ اپنی ہمبل سی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. یہاں میں ایک شخصیت کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ میں مخاطب ہوں نئے LLB پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ سے, آپ نہیں جانتے, وہ ہیں مسٹر جسٹس سید افضل حیدر صاحب. سید افضل حیدر صاحب تقریباً 15 سال سے قائد اعظم لا کالج لاہور میں پڑھا رہے ہیں. جب یہ صوبائی وزیر قانون تھے ایز صوبائی وزیر قانون پڑھایا کرتے تھے, جب یہ وفاقی وزیر قانون تھے ایز وفاقی وزیر قانون بھی پڑھایا کرتے تھے, کیونکہ ان کا جو سبجیکٹ اسلامک جورسپروڈنس ہے اس پہ دنیا میں کوئی کتاب موجود نہیں ہے جو پورے کا پورا سلیبس جو ہے وہ کور کر سکے. سو افضل حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اسلامک جورسپروڈنس کو لک آفٹر کیا اور آج بھی ایز جج آف فیڈرل شریعت کورٹ ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اسی لیے جب آپ LLB پارٹ 1 کے کلاس روم میں جاتے ہو تو اس کلاس روم کا نام جو ہے وہ ہم نے سید افضل حیدر ایڈیٹوریم رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیشہ یہ بات تاریخ میں قائم رہے. آج مجھے 2 بہت مختصراً اناؤنسمنٹ کرنی ہے. ایک تو عزت مآب جناب چیف جسٹس صاحب, آپ کا تعلق چونکہ سندھ سے, آج سے میں ایک آپ کے نام کا اسکالرشپ کا اناؤنس کرتا ہوں ایز پرنسپل. سندھ سے بلانگ رکھنے والا کوئی بھی غریب بچہ جس کو آپ ریکمینڈ کریں گے, ہم قائد اعظم لا کالج میں 3 سال اس کو ایبسولوٹلی فری
ایجوکیشن 3 سال کی وہ دیں گے. اور اس اسکالرشپ کا نام چیف جسٹس آغا رفیق صاحب اسکالرشپ ہوگا. دوسرا، آج سے آدمی ساری عمر لرن کرتا ہے. آج سے 6 سال پہلے ہمارے کلاس رومز کے نام جو تھے وہ آسٹن ایڈیٹوریم تھا، سومنٹ کے نام پہ کمرہ رکھا ہوا تھا، کیلسن کے نام پہ رکھا ہوا تھا، ڈائس کے نام پہ رکھا ہوا تھا. پھر ایک دن میں اور میرے سینئر اساتذہ اکرام ہم بیٹھے اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے پاکستانی مسلم جورسٹ کے نام کے اوپر یہ کمرہ کیوں نہ رکھیں. لہذا اس کی ابتدا ہوئی تھی سید افضل حیدر ایڈیٹوریم کے ساتھ، اور آج میں جو LLB پارٹ 2 ہے اس کا آج سے نام چینج ہو جائے گا اور اس کا نام چیف جسٹس آغا رفیق صاحب کے نام کے ساتھ وہ منسوخ ہوگا. اسی طرح جو LLB پارٹ 3 کا آڈیٹوریم ہے وہ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس شہزاد الشیخ صاحب کے نام کے ساتھ جو جج فیڈرل شریعت کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ رول ماڈل ہے. اور اس وقت صرف 3 ججز پورے پاکستان کے فیڈرل شریعت کورٹ کے کیسز کی جس طرح سماعت کر رہے ہیں. آج یہاں ہوتے ہیں، کل اسلام آباد بینچ لگا ہوتا ہے، پرسوں کراچی ہوتا ہے، پھر کوئٹہ ہوتا ہے. تو ہم سب کو ان کے فٹ سٹیپس پر چلنا ہے. میں نے تینوں جج صاحبان سے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی فارمل سپیچ نہیں، صرف آپ آ کر یہ فیوچر لائر اور ججز جو ہیں ان کو اپنے اپنے ایکسپیرینسز بڑے انفارمل انداز میں وہ بتائیے، ان کو گائیڈ کیجئے. یہ ہمارا فیوچر ہے. اور میں ان تمام اساتذہ اکرام کا شکر گزار ہوں جو وقت نکال کر آتے ہیں، ورنہ کچھ لوگ بار روم میں بیٹھ کے صرف یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے، اور پھر وہ پرائیویٹ لا کالجز کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر جناب اساتذہ اکرام دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا ممنون ہوں، خاص طور پہ ڈسپلنری کمیٹی کا ممنون ہوں، خاص طور پہ آج کے مہمانان خصوصی کا ممنون ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. آپ سب کو میں ایک اچھے فیوچر کی ضمانت دیتا ہوں ان اساتذہ اکرام کی طرف سے، بشرط کہ آپ انہی فٹ سٹیپس پر چلیں جن فٹ سٹیپس پر آپ کے سینئر اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ چلتے آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور سر اس طرح سے کہ میں جس شخصیت کو اب دعوت خطاب دے رہا ہوں انہوں نے ایز سول سرونٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد ایک طویل فہرست ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں مختلف محکموں میں ایز پروونشل سیکرٹریز ان ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، اینڈ اٹ از اے لانگ لسٹ آف آنریبل پوسٹنگز وچ ہی ہیز پرفارمڈ ہز ڈیوٹیز. اور آج کل جج ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے مسٹر جسٹس شہزاد الشیخ صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. My dear students, ladies and gentlemen, it's really a matter of great honor for me, and I think I cannot really express my gratitude and thanks, praiseful thanks and thankful praises to God who has honored me that an institution like this, a highly esteemed institution of the country, which is securing top positions every year, they have chosen me, a person like me. I just really don't deserve. And the polite words they have used for me, I really know words. So thank you for that. The institution itself, and I really tell you, I must accept, I must confess that I really don't deserve it. I'm very thankful to God that کہ اللہ تعالیٰ میرے عیب چھپائے رکھے. فطر کے ساتھ اس قسم کے جو اعزاز بخشا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ نے، میں اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. اور جو اسکالرشپ کا اظہار کیا، بتایا گیا چیف جسٹس صاحب کے لیے اتفاق سے ان کا تعلق بھی ہمارا سب کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن موجودہ وقت میں ڈومیسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا تعلق بھی سندھ سے، میرا تعلق بھی سندھ سے. چاہے ہمارے آبا و اجداد کا تعلق پنجاب سے تھا، لاہور سے تھا، ابھی بھی وہاں پر ہمیں لاہوری کہا جاتا ہے، لاہوری محلہ ہے.
لیکن ہمیں تو اس لیے سلیکٹ کیا گیا کہ ہم سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. میں یہ چاہوں گا، میں یہ ریکویسٹ کروں گا اس میسج کو سندھ میں زیادہ طور پر تشریح دی جائے، اس کو جو ہے وہ زیادہ طور پر اس کو وہاں پر پھیلایا جائے، ان کو پتہ چلے یہاں کے لوگوں کے، وہاں کے لوگوں کے لیے کیا جذبات ہیں، کس طرح سے عزت کرتے ہیں، کس طرح سے ان کی پذیرائی کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں ہمارا بھی، اور چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ہم اس میسج کو اس حوالے سے بھی وہاں پہنچائیں کہ کس طرح سے یہاں کے جذبات ہیں. میں ان الفاظ کے ساتھ انسٹیٹیوٹ اور پرنسپل صاحب کے شکریہ کے ساتھ جو میں پراپرلی نہیں ادا کر سکتا، میں اس بات کا اعتراف کروں گا کہ یہ گریٹنیس جسٹس سید افضل حیدر صاحب کی ہے، کیونکہ یہ کالج ہمیں زیادہ طور پر ان کے معرفت جانتا ہے. وہ ہمارے سینئر کلیگ ہیں، میں تو انہیں استاد بھی کہتا ہوں، میں انہیں سر کہتا ہوں، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ سکھاتے بھی ہیں، کبھی پیار سے سکھاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ دوبارہ بار بار سمجھانے کا بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی گریٹنیس ہے. مجھے اس کالج کی جو ایک اسٹرینتھ نظر آئی ہے، پچھلی مرتبہ بھی آیا کہ اتنی آپ نے پوزیشنز لی، اور ابھی بھی جو فیوچر نظر آ رہا ہے اس میں ایک بڑی اہم بات جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو ایکچولی تہذیب کے تسلسل میں بھی وہی کام کرتی ہے، ثقافتوں کے تسلسل میں بھی وہی کام کرتی ہے. تاریخ میں جہاں اقتدار کو طول ملا ہے کسی قوم کو، اس میں بھی یہی چیز کام کرتی ہے جو آپ کے ہاں کار فرما ہے. آپ کے ہاں افضل حیدر صاحب کی لانگ ایسوسیشن، ان کا اتنا تجربہ، ان کا اتنا وزڈم، وہ ٹرانسفر ہوتا امیڈیٹلی نظر آ رہا ہے وداؤٹ اینی گیپ، کہ آپ کے جو موجودہ لیڈرشپ ہے، آپ کے پرنسپل صاحب ہیں، میں نے ان کی کل کتابیں دیکھی، یا اس سے پہلے میں نے جس طرح سے ان کی ورکنگ دیکھی، تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرئنس اینڈ وزڈم ہے، اٹ از ٹرانسفارمنگ اٹ سیلف انٹو ڈائنامک انٹیلیجنٹ لیڈرشپ، جو اس کو آگے لے جا کے پریکٹیکلی جو ہے آپ کے سامنے یہ پروڈکٹس اور یہ جو پودے لگا رہی ہے، اور ان میں کوئی بھی گیپ ہونے نہیں دے رہی ہے، ایک تسلسل نظر آ رہا ہے. اور آپ جس لگن کے ساتھ جو پوزیشنز حاصل کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ نام پیدا کر رہے ہیں، تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نہ صرف آپ کے کالج کی اسٹرینتھ کی وجہ ہے، وجہ بنی رہے گی اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، لیکن اسی لیڈرشپ سے، اسی ایسے اداروں کی لیڈرشپ سے، آپ کی لیڈرشپ سے پاکستان کا مستقبل بھی روشن ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ روشن ہو سکتا ہے. جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس میں گیپ نہیں آنے دیجیے گا کہ یہ وزڈم اور ایکسپیرئنس، آپ کی جو ینگ ڈائنامک لیڈرشپ ہے، وہ اس کو ایکسپٹ کرے، اسیمیلیٹ کرے، اس کو آگے لے جانے کے لیے انجن پرووائڈ کرے، اور آپ اس کا پورا مومنٹم کے ساتھ، اپنی دل لگی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اس کو آگے لے جائیں. آپ کے جو میں نے جیسے بتایا گیا کہ تجربات میں سے اگر کوئی چیز میں بتاؤں، وکیل کے طور پر میرا بہت تھوڑا سا تجربہ تھا، بہت ہی تھوڑا سا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے پاس اگر کوئی کلائنٹ آیا یا میرے پاس کوئی بھی اگر کیس آیا تو وہ میرا بورڈ دیکھ کر نہیں آیا. میرا پہلے تو کوئی بورڈ نہیں تھا، میرے پاس زیادہ طور پر کوئی کسی کے ریفرنس سے نہیں آیا، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ جب آپ کورٹ میں بول رہے ہوتے ہیں جج کے سامنے، جب آپ کلائنٹ کا کیس وہاں پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو آڈینس آپ کی پیچھے بیٹھی ہوتی ہے. کورٹ میں اور کیس کی پیروی کرنے والے لوگ، اپنے کیس کی پیروی کرنے والے لوگ، وہ آپ کے ایڈورٹائزرز ہیں. اگر آپ نے وہاں پہ کیس پورا صحیح طور پر پریزنٹ کیا، آپ کا اپنے کلائنٹ کا اعتماد بحال رکھا، آپ محنت کر کے گئے، آپ نے جج کے ساتھ آرگیو پوائنٹ پر لیگلی کیا، آپ نے اپنے کیس کی تیاری کی ہوئی ہے، تو وہ پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ باہر جا کے آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے پاس کیس وہ بھیجتے ہیں.
آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس دوسرا کیس لے کر آتا ہے. تو میری جو آپ سے استدعا ہے چھوٹے سے تجربے میں